अस्सलाम वालेकुम स्टोरी लाइन 360 मन विनिश बख्श शुमार एक बरी पदवशत का ना मरुचि में स्टोरी लाइन 368 जो टॉपिक की माली बहरान बलूचिस्तानी जो माली बहरान है क्या ये वज़ीर आला साहब हर वहद हस्ती गप करने गई ये माली बहरान सर हस्ती मरुचि बलूचिस्तानी प्रोग्राम को था अंजो के गस्तगी रोचा हम वज़ीर आला बलूचिस्तान गो सेनेटे जो चेयरमैन सादिक संजवानी साहब आइए एक डल या वज़ीर आला साहबा को मुलाकात को तक और ये मुलाकात अस्ती वज़ीर आला साहबा होती गप दीमा और तक और ये माली बुराने एक बड़ी पदा अस्ती ज़िक्र को तक और ये गुश्ता कि NFC वार्ड अच्छे अगर मैं शेयर्स पूरा इस अर्ज में शेयर्स जो हस्ता NFC वार्ड अच्छे अगर मारा दिया न बनती तो माँ अस्ती मुलाजमीना नहीं सरकारी जो मुलाजमीना नहीं यानी तनख्वाह अस्ती मैं दिया गा अस्ती बाज़ बोझी कप गए मैं सर और माँ या ना दाश्त हम करें चूँकि वज़ीर ख़जाने बलूचिस्तान सूबाई वज़ीर ख़जाने इंजीनियर ज़मरू खान चकसैया हम एक गप गुश्ता के गुस्तगी साल बलूचिस्तान चूँकि NFC वार्ड ची NFC वार्ड रेदा जो अमा शेयर्स रस्तगा गुस्तगी साल 11 अरब कलदार कम रस्तक वादे के अनु रहो के साल 5 माह दौरान जो NFC वार्ड तहत जो शेयर्स बलूचिस्तान रस्तगा आइया ची अस्ती 30 अरब कलदार 27 अरब कलदार कम रस्तक अगर ये वर्ड हमारा जो NFC वार्ड तहत जो शेयर्स हमारा दियग न बनती तो मैं अस्ती माली बहरान मज़ीद अस्ती दीमर होती और पेचीदगी इख्तियार करती अंजो के वज़ीर आला साहब के अस्ती हर वाहदा अनु गोश गई कि NFC वार्ड अच्छी मारा आइए कि वती लोटी आज सेनेटर जो चेयरमैन है सादिक संजवानी साहब आइए हम गुश्तग और वफा की नीमगा हम गुश्तगी कि मैं अस्ती गप गुश्तारक में बनती और हमारा ज़ुत NFC वार्ड जो शेयर्स सरजमा और पूरा दियक भी बनती यक नीम के मगेंदे सुबह बलूचिस्तान के माली वसाइला चे भरपूर और दो नीम का अदा मजनी प्रोजेक्ट आनी सर कार बुआ गए और ई पे भी सुबह के अर वादस्ती माली बहराने शिकार बिते हाँ ये वजूहत ची भी अंती ये वाले चमौती प्रोग्राम को ना गप कने आजो के गस्तगे रूचा साबिक जो चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजवानी आइए यक डली कि शे तहा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हम शामिल बुतक वज़ीर हाउस कोइटिया आइए वज़ीर आलिया को मुलाकात कुतक और मुलाकात न्यामा सूबाई वज़ीर ज़मरू खान चकसई मीर नसीबुल्ला मरी मोहम्मद खान लैडी मीर सिकंदर उमरानी पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक नहीम बाज़ई और खलील जॉर्ज सेनेटर मंसूर अहमद काकड़ आगा उमर अहमद जई और बलूचिस्तान असम्बली जो बास के अख्तर हुसैन लांगो हम ये मुलाकात शामिल बुतग और मुलाकात अस्ती वज़ीर आला निमगा चे एक बरी पद अस्ती माली बहरान ज़िक्र कनक बुतग ये वाले चे मज़ीद गपो हाल करने के वास्ते मैं गुना सीनियर तज़ियाकार बिलाल डार साहब गुमा गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि कल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल खुद्दूस बिज़ंजो ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की और बलूचिस्तान में माली बहरान से मुतालिक बातचीत भी हुई, तो क्या समझते हैं कि मुलाकात में बलूचिस्तान को दरपेश माली मसाइल और सूबे को वफाक की जानिब से NFC वार्ड के हिस्से के इजरा में कमी पर तशवीश का इज़हार किया गया, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या NFC वार्ड में पूरा हिस्सा ना मिलने से सूबे में हर वक्त माली बहरान जन्म ले सकता है? देखें जी, इशू ये है कि मेरा ख्याल है कि सूबे को NFC वार्ड पे तो ठीक है, अब जो उनका हक है वो बलूचिस्तान का वो तो उससे मिलना चाहिए और उसके ऊपर इन्हिसार होना चाहिए, लेकिन पूरा मुकम्मल फुली सब चीज़ों का इन्हिसार NFC वार्ड पे या वफाक के ऊपर नहीं होना चाहिए। सूबे को अपने इख्तियारात अपने जो वसाइल हैं उनको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सूबे को चाहिए कि अपने यहाँ कुछ इंडस्ट्री के इजाफा करें, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें कि जिसके ज़रिए सूबे की जो हुकूमत है उसके वसाइल में इजाफा हो, उसके टैक्सेस उसके पास बढ़ें, उसके पास आमदन में इजाफा हो और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिले। अब ये मसला हम रोज़े अव्वल से देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान को NFC वार्ड में हिस्सा कम मिला और उसकी वजह से मसाइल का शिकार हैं। और सूबे भी हैं, उनको भी मसाइल ऐसे होते हैं, लेकिन इतनी बदतरीन सूरत हाल नहीं होती कि आप अगर वहाँ से पैसे ना मिले तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है या डेवलपमेंट के पैसे नहीं हैं। तो सुबह माशाल्लाह माला माल है मादनी ज़खायर से, तकरीबन 22 से 24 मादनी ऐसी मादनियात हैं जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। और इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद, इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर बलूचिस्तान इन चीज़ों से इस्तेफादा नहीं करेगा और वहाँ की वहीं चीज़ें पड़ी रहेंगी और या कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, तो फिर बलूचिस्तान को हर वक्त वफाक के आगे हाथ ही फैलाना पड़ेगा और वफाक की तरफ उम्मीद भरी या फरियाद भरी निगाहों से देखना ही पड़ेगा।
تو ضرورت یہ ہے کہ جتنی بھی بدقسمتی یہ ہماری کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بلوچستان کے اندر، انہوں نے اس مسئلے کا دیر پا حل نکالنے کے بجائے انہوں نے ایڈ-ہاک پالیسی کو اپنایا ہے۔ ایڈ-ہاک پالیسی یہی ہے کہ این ایف سی وارڈ سے اتنے پیسے آ جائیں گے، اس سے ہم اپنا گزارا کر لیں گے، این ایف سی وارڈ میں تھوڑے سے پیسے بڑھ جائیں گے، ہمارا کام چل جائے گا۔ لیکن اپنے وسائل کو کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ جیسے پنجاب نے اپنے وسائل کو بڑھایا، سندھ نے اپنے وسائل کو بڑھایا، کے پی کے نے بھی اپنے وسائل کو بڑھایا، اپنے اختیارات کو بڑھایا چیزوں کو۔ ابھی بلوچستان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی پیٹرن پہ کام کریں۔ لیکن ہماری بہن نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ بلوچستان کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کے اندر تو جو بجٹ موجود ہوتا ہے وہ اس کا 80%، 70%، 80% ہر سال لیپس ہو جاتا ہے، اور وہ لیپس یعنی کہ پیسے موجود ہیں استعمال نہیں ہو سکے۔ تو اس کو لیپس کروانے کے بجائے کہ بلوچستان کے اندر نئے انڈسٹریل زون بنائے جائیں، اور یہ بجٹ جب لیپس ہوتا ہے تو جب بھی ہم پوچھتے ہیں، اس وقت کے جو بھی حکمران ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں جی اتنا بجٹ لیپس کیوں ہوا، اس کے نقصانات کا ذمہ دار کون ہے؟ تو صوبے کا جو اس وقت کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی لیپس تو ہوا ہے لیکن یہ پیسے ہمیں اگلے بجٹ میں دوبارہ مل جائیں گے۔ لیکن آپ پیسے بے شک آپ کو دوبارہ مل جائیں، لیکن جو آپ کا وقت ضائع ہوا جس میں آپ وہ ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے ان پیسوں سے، وہ تو وقت گزر گیا آپ کا، وہ گزر گیا وقت آپ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے سال پیسے پھر مل جائیں گے لیکن وہی پیسے پھر لیپس کر جائیں گے۔ اور دوسری وہ ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ انہیں اپنے اپنے علاقوں کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ صحیح طرح سے بنانی آتی ہوں۔ اچھا بلال ڈار صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ صوبے کا جو بجٹ ہے وہ ہر سال لیپس ہوتا جاتا ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ہی بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہر مہینے تقریباً ایک مہینے میں 25 کوآرڈینیٹر انہوں نے اضافی تعینات کیے، تو کیا یہ معیشت پر ایک بڑا بوجھ نہیں سمجھا جاتا؟ کیوں نہیں بوجھ ہے جی، یہ وسیم صاحب کو سوچنا چاہیے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان پہ ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا ہے، بلوچستان کی عوام کے لیے ہم قربانی دیں گے، بلوچستان کے عوام کے حقوق کو سلب نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک مشیروں کی اور ایسے ایڈوائزروں کی اور ایسی لوگوں کی ایک فوج، ظفر موج پالی ہوئی ہے جن کا نہ کوئی کام ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔ اگر ایک صوبے کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں تو اتنے زیادہ مشیر ایڈوائزر لگانے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو اتنے اخراجات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کو اگر آپ آج بھی بلوچستان اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی صرف کارروائی دیکھ لیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں، تو ان میں سے 90% اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا کبھی اجلاس ہی نہیں ہوا، لیکن ان کے چیئرمین کو ایک زبردست قسم کی ویگو گاڑی اور اس کا فیول، ود ڈرائیور، ود مینٹیننس، اور اس کے ساتھ ان کو کمیٹی کے جو سٹاف ہے وہ سب کچھ اسے دیا جاتا ہے جو کہ کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن کام نہیں ہوتا، لیکن وہ ساری سہولیات سے وہ استفادہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈار صاحب، جیسے کہ ساری مراحتیں تو وہ لے رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جاتے جاتے وزیر اعلیٰ صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اضافی جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ہر بار تعینات کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کہ بی این پی ہے اور اپوزیشن ہے، یہ سب جماعتوں کو کوشش کرنے کی ایک خوش کرنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل، یہی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یا آپ الیکشن کی آمد ہے وہ ہر پارٹی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ بھی جب وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں قدوس بزنجو صاحب شامل ہوں تو لوگ ساری پارٹیوں کی یہ کہیں کہ جی ہمیں قدوس بزنجو قابل قبول ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہر کام کرتے رہے ہیں اور ہماری ضروریات پوری کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک بڑی المیہ ہے بلوچستان کے لیے، بڑی ستم ظریفی ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی میں اس وقت کوئی اپوزیشن پارٹی ہے ہی نہیں۔ کہنے کو تو بی این پی مینگل بھی حکومت سے باہر ہے، جے یو آئی بھی حکومت سے باہر ہے، لیکن اس وقت جتنا ان کو نوازا جا رہا ہے اتنا تو وزیر اللہ صاحب اپنی پارٹی کو نہیں نواز رہے، نہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں جن کا کام ہوتا ہے اپنے وزارتوں کی احتساب کرنا، ان کے ڈپارٹمنٹس کا حساب کرنا، ان کی کارکردگی کو چیک کرنا، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو ڈائریکشن دینا یا ان کے خلاف کارروائی کے لیے سفارشات پیش کرنا، تو وہ یہ سارے کام نہیں ہو رہے۔ نہ اپوزیشن کام کر رہی ہے، نہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اوپر سے صوبے کے معاملات ایسے ہیں کہ جو ارباب اختیارات ہیں ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت ملک کے اندر ایک اتنا شدید بحران ہے،
माली बहरान है इस वक्त मुल्क के अंदर, दूसरी जानब सियासी बहरान है। इन तमाम चीजों का फायदा बलूचिस्तान के हुक्मरानों ने खूब उठाया है, क्योंकि इस वक्त सब अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए वफाक और पंजाब और केपी में लड़ाई चल रही है, सिंध में लड़ाई चल रही है, लेकिन बलूचिस्तान सबसे अलग थलग होकर बैठा है और इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहा है कि वो इस हालत में। ये जानना चाहते हैं अब जो कि हम देख रहे हैं कि हर महीने इजाफी जो कोऑर्डिनेटर तैनात किए जा रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्या होती है, और कोऑर्डिनेटर आखिर वज़ीर आला को ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स पर जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है कि एक महीने में 25 इजाफी तैनात किए गए हैं कोऑर्डिनेटर? देखिए बात यही है, उनकी जिम्मेदारियां कोई भी नहीं है। इतनी जिम्मेदारियां कौन सी हैं कि आप ज़िला साहब के तो या तो बहुत वो कोई सूबे में बिजनेस उनका चल रहा हो, यानी हुकूमती बिजनेस चल रहा हो, या हुकूमत बहुत ज्यादा कोई काम कर रही हो कि इसके लिए उसको हर जगह पे कोऑर्डिनेटर की जरूरत हो। इतने कोऑर्डिनेटर तो वफाक के पास नहीं है जी। इतने कोऑर्डिनेटर तो सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे और सबसे ज्यादा वसाइल वाले सूबे पंजाब के वज़ीर-ए-आला के पास इतने कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो इतने कोऑर्डिनेटर बना के वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कोई सूबे की खिदमत नहीं की, बल्कि उन्होंने, आप वही बात है कि उन्होंने सियासी जमातों को खुश किया है, उन लोगों को खुश किया है जो आइंदा उसको उनको दोबारा बनाने में सपोर्ट करें। तो ये सूबे की खिदमत नहीं है, बल्कि ये सूबे के हकूक पर खुद बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला की तरफ से डाका है। ये डाका ज़नी है, और ये डाका ज़नी आप अंदाजा करें कि कोऑर्डिनेटर्स को पैसे जाएंगे या बारात जाएंगी या जो सहूलतें इन कोऑर्डिनेटर्स को दी जा रही हैं, ये बलूचिस्तान के अवाम का खून चूस के दी जा रही हैं। ये उनसे जो 2 वक्त की रोटी छीन के दी जा रही है। ये उन अवाम को जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, जिनको पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, जिनको अस्पतालों में डिस्प्रिन पैनाडोल तक दस्तियाब नहीं है, बल्कि अगर इंजेक्शन लगाना है किसी मरीज को तो सरकारी अस्पतालों में भी कहा जाता है जाएं जाके अपनी सिरिंज लेके आए, तो वो तब टीका लगता है। तो अब ये टीका, ये 25 कोऑर्डिनेटर का टीका अवाम को लगा है, और इनके ऊपर जो महाना लाखों करोड़ों खर्च होने हैं वो टीका बलूचिस्तान की अवाम को लगा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक बलूचिस्तान की अवाम खुद इन चीजों का हिसाब नहीं मांगेगी और ऐसे जालिम हुक्मरानों को गिरबान नहीं पकड़ेगी, उस वक्त तक बलूचिस्तान के हकूक पर ऐसे डाके डलते रहेंगे। और अगर ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर अगर ना सिर्फ जो सियासी जमातें हैं उनकी मुजरमाना किरदार है, बल्कि इसके साथ साथ बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी और खास तौर पे मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान का मीडिया भी मुजरिम है कि जो इन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहा। आपने तो हिम्मत की, वश न्यूज ने तो हिम्मत की और इन चीजों को हाईलाइट किया और इन चीजों पे बोले, और बड़े लेकिन हम देखते हैं कि एहतसाब करने वाले इदारे भी खामोश हैं इस पर। जाहिर बात है, एहतसाब करने वाले इदारे भी तो वो एक ही चेन एंड कमांड का हिस्सा है। सबको नवाजा जा रहा होता है, सबको किसी न किसी जगह अकोमोडेट किया जा रहा होता है। इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ होता, इस मुल्क में अगर कानून पे अमल हो रहा होता और इस तरह की सिचुएशन ना, फिर तो कभी भी ऐसी हमारी सिचुएशन ना होती। आज आपको भी इस मौजू पे प्रोग्राम ना करना पड़ता और मुझे भी इस मौजू पे इतना सख्त बोलना ना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ इदारे बन जाते हैं, इदारों के सरबराह उनके जो मुलाजमीन बैठ जाते हैं आके, और वो एक और डाका होता है। वो सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। होना तो ये चाहिए था कि BNP मैंगल और जमीयत उलमा इस्लाम या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो असेंबली के अंदर और बाहर तूफान खड़ा कर देती, लेकिन बजाल है किसी ने भी एक आवाज निकाली हो, किसी ने भी कुछ कहा हो, लेकिन ये सारे मिलके अब फिर कहेंगे कि हम सूबे के अवाम के हकूक पे डाका नहीं डलने देंगे, और नफरत के बीज बोए जाएंगे वफाक के खिलाफ, नफरत के बीज बोए जाएंगे पंजाब के खिलाफ, नफरत के बीज बोए जाएंगे सिंध या KP के खिलाफ। लेकिन ताकि अपने हमको गुमराह करके दूसरी तरफ लगा दिया जाए, जो अपनी डाका जनी की है उस डाका जनी की तरफ कोई तवज्जो न दे सके। तो ये तो बड़ा जुल्म है, और अवाम को अब सोचना होगा। अगर अवाम इस हाल में भी सोचने को नहीं तैयार और अपना हक मांगने को लेने को तैयार नहीं है, तो फिर अल्लाह हाफिज है। फिर क्या हो सकता है, आप और मैं बोलते रहेंगे, बोल बोल के चले जाएंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। फिर तो होना तो ये चाहिए था कि आज मैं कहता हूँ ये जो बना, डॉक्टर साहब, हम पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की निज़ाम में हम ऐसे देखते हैं कि जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से पूरा मुल्क चल रहा है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद हम ये जानना चाहते हैं कि जो कि वज़ीर आला साहब का कहना ये भी था कि वफाक पर हमारे सूबे के लाखों अरबों रुपए के वाजबात हैं, तो ये क्या वाजबात अगर वफाक की हुकूमत की तरफ से मिल भी जाते हैं सूबे को तो वो किस मद में खर्च हो जाते हैं? देखें जी, अगर ये वाजबात जो लाखों रुपए के वाजिब अदा हैं वो बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है
کیا یہ لاکھوں روپے کے واجبات وفاق کے ذمے صرف بلوچستان کے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. یہ واجبات سندھ کے بھی وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں، گیس کی مد میں، پیٹرول کی مد میں. یہی واجبات کے بھی واجب الادا ہیں ان کے جو تربیلا ڈیم کی رائلٹی کی مد میں یا گیس کی مد میں. اسی طرح بہت سارے واجب الادا ہیں پیسے آزاد کشمیر حکومت کے بھی، جہاں منگلا ڈیم بنا ہے اور اس کی رائلٹی آج تک انہیں نہیں ملی. لیکن وہاں اس قسم کی تماشے نہیں ہوتے، وہاں اتنی شاہ خرچیاں نہیں ہوتی ان صوبوں کے اندر کہ جناب ایک سی ایم ہو اور وہ بیٹھا ہو اور 25 اور 2 درجن وہ کوارڈینیٹرز لے کے بیٹھا ہو، اور ان کوارڈینیٹرز کا کام کیا ہے؟ بس ان کو سرکاری گاڑی پہ گھومنا پھرنا ہو، جھنڈا لگا ہو، اور ان کو مراد مل رہی ہے، یاشی ہو رہی ہے، اور سی ایم جو ہے وہ اپنے علاقے میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ خود جا کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، سی ایم خود جا کے کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر اور پھر مطلب کیا ہے؟ باقی صوبوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ ان کو رائلٹی کی پیسے اگر ان کے واجب الادا ہیں آزاد کشمیر کے، کے پی کے اور دوسرے صوبوں کے، تو کیا ان کے ہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ اتنا مالی بحران ہوتا ہے کیا اس وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے؟ ایسا تو وہاں نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف یہ بلوچستان کا ہی تو امتیاز ہے کہ بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر دفعہ ان کے ہاں یہ بلوچستان میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ہمارا دل دکھتا ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو ہمارا بھی دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں صوبے میں تو یہ حالت ہے کہ صوبے کے اندر پورے بلوچستان کے اندر صرف ایک سرکاری اسپتال میں ایم آر آئی ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، اور وہ بھی جو ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے وہ بھی اولڈ مشینری ہے، جو پاکستان کے کسی صوبے میں اور ایسی مشینری لگی اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. لیکن وہاں 25 کوارڈینیٹر تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایم آر آئی مشینیں نہیں لگانے کو تیار. وہاں کے اسپتالوں کے جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں ان کو کوئی اپ گریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں جو مریضوں کو دوائیاں ملنی چاہیے ان کو دینے فراہم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، لیکن کوارڈینیٹر بنانے کو تیار ہیں. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں جنہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں 5 سال میں، اسپیکر صاحب کو چاہیے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حساب منگوائیں وہ لسٹ، اور ان کو کہیں کہ مجھے لسٹ دی جائے کون سی بلوچستان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کس کمیٹی کے کتنے اجلاس ہوئے اور انہوں نے کتنی سفارشات پیش کی ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. لیکن اگر آپ ان کی مراد اٹھا کے دیکھیں جو ان کے اوپر بجٹ خرچ ہوا ہے، وہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا، لیکن ان کی کاروائی کیا ہے؟ 0. اجلاس تک نہیں منعقد ہوئے. تو ایسے صوبے نے کیا ترقی کرنی ہے؟ اور اگر ترقی نہیں کرنی تو پھر ہمیں کسی دوسرے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ وفاق ہمیں خراب کر گیا، پنجاب لوٹ گیا، سندھ کھا گیا یا بلوچستان ڈبو گیا. ہمیں اپنا احتساب سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں ہماری اپنی کارکردگی کیا ہے، کیا ہم نے زیادہ ظلم کیا ہے یا دوسروں نے ہم پہ زیادہ ظلم کیا ہے؟ تو ظلم تو بلوچستان کے اندر سے ہو رہا ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ کوارڈینیٹر کی یہ فوج دفر موج بند کریں، اور اسپیکر صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ان کی ساری کارکردگی منگائیں، ان کے اجلاسوں کی کارکردگی منگوائیں. اور میں بلکہ بلوچستان کے میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کے جو نمائندے ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ اس چیز پہ خاص طور پہ رپورٹنگ کریں، رپورٹ کریں اس چیز کو کہ بلوچستان کی کتنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں اس 5 سالوں کے اندر. بالکل یہ چیزیں اجاگر کرنی چاہیے تھے. بہت بہت شکریہ بلال ڈار صاحب اسٹوری لائن میں وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. جو کہ سینئر دزگر بلال ڈار صاحب میں گنے گپو حال کرنے گیا یہ گپو حال شما انچو کے گشگے ہوتی گپو حال تہا کہ استی ماں گندی کے صوبہ تہا وزیر اعلیٰ صاحب کے ارچ وقت استی مالی بحران استی گروگا گرویتی بلی 2 مہینہ گا چارت بیبیتے کہ صوبہ مزنی پروجیکٹ آنی سرکار بوا گیا تو ای استے کجا خرچ بوا گیا چے کہ ترقیاتی کارانی مدہ اگر ما جارک بیبیتے کہ ہم انچو بجٹ کے قائدتے ترقیاتی مدہ نہ بلکہ آستے نا سرجمیا چے آیا نی جو سرجم بوا گے ٹائم فریم راو تھے اور نا سرجم ہی بیان تھے ٹھیکدار استے آیا شریر جوانی وڑے کار کت نکن تھے اور اسے احتساب ہم کنو کس نبیتے. تو 2 مہینہ استے مچاری کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوتی ذاتی شاہ خرچیانی حوالیا چی ہم چونکہ یہ میڈیا چونکہ یہ شکایت ہم کو کہ استے میڈیا رپورٹ ہم یہ بکھنن تھے اور یہ چیزیں استے اجاگر بکھنن تھی تاکہ استے یہ والی چی مزید گپو حال کرنے کے واسطہ میں گناہ سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ میر صابر بلوچ صاحب گما گپو حال کا. السلام علیکم. وجہ
جی دونوں بارم جوڑے سر جوڑے تو الحمدللہ وجہ باز منت وارے شما ٹائم دیا گیا ہمارا وجہ چونکہ میں چارے کہ گوستگی روچا استے سینٹ جو چیئرمین صادق سنجانیہ آئی استے یک ڈلی گونا وزیر اعلیٰ صاحب گونا ملاقات کتا ہر جو آدم چارے کہ وزیر اعلیٰ صاحب استے مالی بحران ہے یعنی بلوچستان کے مالی بحران ہے دیم پانی آئیے گروگا ماں گندے کے استے بازی استے پروجیکٹ آنی سرا کہ بلوچستان بازی پروجیکٹ استے آئی سر کار بوا گئی مالی وسائلہ چے بھرپور بلوچستان صوبہ ہی حالت چھو ات کا سر بوتا شما چے گوشے دیکھا گپی اسی یک وجہ ہی نہیں اسی بعض وجہ ہے پنچات اسی وجہ ہے یک مسترین اسی وجہ اسے کہ چونکہ اودا جینیونلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں اچھا ایک گورنمنٹ اور یہ مردم کے الیکشن بظاہر آگوشہ کے ماں کرتے تھا آپ کے بھی یہ دیگر نہیں ملیا کہ انشاءاللہ وقتا ہاتھ کرتے اچھا وقتی ای پہ میں یعنی کوئی نمائندہ ماں اور ای پہ میں حکومتی کی بھی تو آج کیونکہ پبلک کے ووٹر سے جینیونلی نیت کرنا اور پبلک کے دیما عوام دیما یعنی اکاؤنٹیبل نہیں آج ہمیں جس کو پوش کس نہ کھا وقت سمجھا کہ ماں یعنی ہمارا جس کو پوش کس رہتے ہیں ہمارا مردم جو پوش کرنا کہ آیا اور کرے جو بھی جب سے کہ اچھی مردم کہنا کہ انتہائی نالائق کے مردم دے ماں اور سیاسی سوجھ بوجھ آئے نا مبھی اکنامک سوجھ بوجھ آئے نا مبھی اچھا اس قسمہ ہوتی رائٹس اور ہوتی بلوچستان ہے حق کے واسطہ ہوتی گپا تو یک مردمی منا پیلدار امنو ای حکومت توخا کہ یعنی بلوچستان جینیون اکنامک مسئلہ سرپنچ بھی تو لگانا ہے یہ چیزیں آئینی کہتے ہیں کہ چیزیں دور ہوتی کسانی خواہش وتی کتانے کرپشن آنی تو کا انچو پرسنٹ اگر تو انچو اشانہ یعنی ذلیل و خوار ہوتا کہ در سے بلوچستان طریقے متاثر ہوا گا ہے درے مخلوق غریب کے سن طریقے متاثر ہوا گا ہے تو یہ کہتے ہیں دس از ناٹ اس لیے ایک چوشے حکومت نہیں یا چوشے نمائندہ نیا کہ تو کہتے ہیں یک ٹرو ریپرزنٹیشن بکنا ہوتا یا یک ٹرو یعنی نمائندگی بکنا کے تو یہ سسٹم یہ مفتوحہ علاقہ ہے بلوچستان یک لبریٹڈ ایریا سرٹن یعنی کوارٹر ون واسطہ تو ظاہر ہے کہ ایک لبریٹڈ ایریا ایسے تصور کرنا یعنی اچھے مردم کھانا اچھے گورنمنٹ فارم کرنا تو آئیے اثر ظاہر ہے ہمیں بنتے ہیں آئیے ریپرکشن کا ہمیں چیز بنتے کہ انوبو یہ بعض انفارچونیٹ گپ سکے یعنی سوری من ترہ انٹرپٹ کن گیا شمارا چی جست کنگ لوٹن جو کہ میں گندے کے صبح بلوچستان حوالے چے کہ وادی کے ہر واحدہ گپ بے بیتے اور ہر کجا گپ بے بیتے تو مردمانی پیسرا زینا ہمیں کہتے کہ صبح بلوچستان ہستی کرپشن یک مزنی فیکٹری بیتے تو شما چی سرپت بے کہ انی جو مالی بحران ہے آیا کرپشن اسی فیکٹر نہ بیتے چے کہ ماں گندے کے ترقیاتی جو کارا ہم پا وحد سرجم نہ بنتے اور دیکھے بازی اسکیم منصوبہ ہستا آیا نہیں ہم بازی جاگے ہستے کرپشن گپ دیما ہت کا رپورٹ ہت کا بیٹا کرپشن ڈیفینیٹلی کرپشن ایک مزنی فیکٹر ہے لیکن تو ایک چیز بیٹا بلوچستان آبادی ہے بیٹا اچھا بلوچستان چکا مردمہ اچھا یہ ایک امانمنٹ کے زرداری صاحبہ مہربانی کو تھا آفتے گا تو یہ چیزیں تو بیچارے آئی تو کا واضح ہے کہ ارچ دولت یا ارچ منرلی بھی ارچ فارما یعنی بیتے ہونا تو آئیے 50% مالکانہ کیسے نا صوبہ رہے صوبہ آئیے 50% آئیے مالک بھی اچھا اور باقی 50% آپ فیڈرل گورنمنٹ یعنی وہ تھی ہمارا انفراسٹرکچر اور ہمارا کاروائی اور فلانا ہمارا کنسلٹیشن اچھی ہوتا ہے ہمارے جس میں خرچ کرتے اچھا لوگ بلوچستان بیسیکلی کہتے نا دو آئیے یعنی دولت مثل دولت تو آئیے ہمارا منرلز کہ وہ یعنی واحد علاقہ دوسرے پاکستان میں تو کا بلکہ سب کانٹیننٹ تو کا کہ آئی تو کا اونا طرح کوئلہ اونا طرح گولڈ رکھ سکتے ہیں اونا طرح کاپر رکھ سکتے ہیں یہ اچھی چیزیں کہ یہ دنیا ضرورت ہے دنیا یعنی ضرورت ہے اچھا دنیا میں بلوچستان وقت ایگرو یعنی زرعی ایک علاقہ ہے اچھا لیکن چونکہ مذہبی زمین ہے وہ آتے انفراسٹرکچر آتے نہ یک ڈیم یا کسانی ڈیم مسئلہ انسان دور کو میرانی ہے تو یہ پہلے کم از کم اگر
50-20-25-30 گیم بلوچستان جو دیدی تو اودا ایگریکلچر کہتے ہیں انشور سے تو بلوچستان ہوتی جاگے آج سے پاکستان اور کہتے فیڈ کوٹ کا اچھا لیکن اسی کے آدمی تو بتا ریکارڈ ہے کہ اچھی ڈسپیوٹیڈ معاملہ ہے اچھو کنٹروورشل معاملہ ہے کہ کس فرقد نبی بھائی ایک یعنی ہمارا صوبہ خود مختاری کے 18ویں ترمیم راستہ تو آئی سرکار نے بھی کہ آج فیڈرل گورنمنٹ آئندہ مداخلت کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا ہر چیز ہوتی کرتا ہے ایک یعنی یعنی ہر چیز کے وہ ریکوڈک وغیرہ یا پھر سینڈک پروجیکٹ سینڈک کا بتا یعنی حالت اسے کہ اس وقت کے 100 سال ہے تقریباً یعنی 25 سال ہے کہ اودا سینڈک یہ چارجیز اسا معاہدہ کیا لیکن پہلے وقت یہ اودا ابھی گولڈ کے گھر کے تھے آؤدا ریفائنری نہیں اچھا ابھی گولڈ کا جو ہم بڑا برکھا بڑا چائنا یا دیگر علاقے ہیں اودا اسے ریفائن کرن کارن تھے تو انڈونیشن کی کیا سہولت کیا گولڈ پر کہہ رہا کہ بھائی گپ راستہ کہہ رہا کہ گپ دروگا چونا چور نیا لیکن اسی کے سسٹم میں طریقہ میں لٹے بال بلوچستان آج کسی دفتہ کپی بس آج دورا ورنتے چاہے ابھی تسی موشی کیونکہ کرپشن جب جیسا بھی کرپشن میں ایک ایسی چیزیں کہ یعنی ضرورت ہی جو ہوتا ہے یہ مردوانی آسان بالکل وجہ چونکہ میں چاہ رہی اجتماعی ترمیم وادی کے تو گپ کو تو اجتماعی ترمیم میں جو خلاف ورزی کنک بتا گئے ریکارڈ ایک بل حوالیا چی آواتی ایک مزنی کرپشن کے خفیہ معاہدے تحت کے مالوکا چی چھیڑ دے اک بتا مالوک اچ سرپد نہیں کہ استے آئیے جو وتی صوبہ وسائلہ کجا رو گیا اور آئیے چیچے ڈیل بھی آ گئے مالوکا ہچ سرپدی نہیں استے کہ ڈیل کجا رو گیا چیپیم بھی آ گیا لیکن سر انچو کہ تو ہمارا تفصیلی یہ حوالے چے تو گپ کر گئے چونکہ مت شمار چی زانک ڈوٹی کہ گوستگی روچے جو ملاقات ہے کہ چیئرمین سینٹ سابق محمد صادق سنجرانی کے یہ ایک ڈلی گنا وزیر اعلیٰ گنا شتگ اور یہ ملاقات کو تگا تو یہ ملاقات وتی جو یہ لوٹ ہوتی مطالباتی سفارشاتی آج سینٹ استی سرکن کے واسطہ گشتہ صادق سنجرانی صاحب آ رہا شمار چیز جانب ڈوٹی آیا یہ جو سفارشات تھا صادق سنجرانی صاحب سینٹا ہیر کرنے کا کامیاب بیتی بیٹا بڑی گپا لیکر من بیدی طرح گفت سے کہ سینٹ کسی پاور کے لیے ادارہ ہی نہیں سینٹ تو کا اگر آج یہ بکر کے ریگولیشن میں پاس دیکھنا یا سینٹ یعنی اچھی دیکھا تو سینٹ کہتے گو کے یعنی ساری صوبانی ریپریزنٹیشن اب سے ایکول ہوگا لیکن سینٹ ہے اکس اختیارات نہیں تک کہ سینٹ یعنی ایک چیز امپلیمنٹ کر دیکھا یہ کام حکومت چاہیے گورنمنٹ چاہیے ادا کدام اسمبلی یعنی ریگولیشن یعنی قرارداد کہتے ہیں یعنی ہمارا کہنا گورنمنٹ آئین سیریسلی بچی رہتے ہیں کہ اروادہ کہتے ہیں پوجا پہنچا یہ کہتے ہیں ایشانی ملاقات ہوتی جب ذاتی ہوتی ملاقات ہوتی یعنی مسئلوں مسائل ہوتی پرابلمز ملاقات ہوتی یہ ملاقات کچھ اہمیت ندارہ یہ ملاقات یعنی ایشان کی سیریس مدو اچھا اگر چیئرمین سینٹ صاحب اگر بنیشی ہم یہ کہ میں یہ معاملہ ضرور بنی سینٹ تھا لیکن اب سے سینٹ کا چیک کرتے ہیں وقت یہ دو گیا آج سینٹ یا ضرور سے ڈسکس تھا لیکن آج جیسے کہ سینٹ سے حالت اسی کے ادھر چیئرمین کمیٹی رکھتا ہے اور منسٹر وہ نیا ہے اس کے لیے کمیٹی پہ اب وہ پریزنٹ ہے ہر وقت ہر ٹائم کار جھگڑا ہے کہ جی میرے بھی کیا اچھا پڑتا کہ سینٹ کے سنا سینٹ ڈیفینیٹلی آئیے ہوتی ہے اہمیت کی اب سے لیکن سینٹ آ رہا اختیارات نیچ تھا سینٹ تو کا کوئی اختیارات کے یعنی صوبائی شرعی واسطہ بابا ترقی واسطہ بابا سینٹ آپ کیپیبل نہیں سینٹ کو چیز نہ کا سوال پیدا نبی کے یعنی یک ادارے سے وقت آئیے پاور بھی اختیار بھی تو چھ وقت آئیے آؤٹ کم چیز تو چیز یعنی تو آپ کو کرے یہ شادی وتی ہمارے وتی ملاقات چائے والا جب جنا چلا یہ وقت وتی کے سنے جگہ ایچ بھی میر صاحب چونکہ میں یہ ٹاپک نہیں لیکن پدا ہم طرح سے میں یہ زانک لوٹی جستمش میں دیما ہیر کنک لوٹی جو کہ تو وقت پیپلز پارٹی ایک سینئر ایک سرکردہ رہنما ہے تو پیپلز پارٹی والے میں یہ گپ پیش کرنگا پیدا کہ بلوچستان کے لاتی چیزیں ایم پی ایز ہستا جو رہنما ہستا آپ پیپلز پارٹی آوار ہوا گیا شمائی گپ پہ اعتراف کرنے تصدیق کرنے یا ابرے تو کا کوئی صداقت است
پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے. آئیے یک مذہب میں چل ہے اور یک مذہب میں یعنی لیڈرشپ ہے. اور پیپلز پارٹی پاکستان ہے یعنی ہر سی بین سے کہو کہ مذہب میں بولے ادا کا لگائے کو تگے اللہ کرتے دینا آپ انشاءاللہ. اچھا مسئلہ اسے کہ میں کہ شامل جوڑ کے شامل نہ ہوئے معاملہ سے کوئی زیادہ یعنی صحیح نہ متنا کہ اس کے ساتھ چلے لاکھوں مردوں کے ساتھ اللہ نے بونا شامل جوڑ ہے. تو مسئلہ مری جیسے کہ جب اسی کے ساتھ پیپلز پارٹیاں اچاری ترمیم کے آسد اشانہ اپنی صوبہ کے اثر یہ صوبہ نے امپاور کو دیا. اس صوبائی قیادت ایک آ رہی ابھی پروونشل قیادت کے افسر ہوگن اپنی بچوں کا جو ایسنشی اب کبھی اچاری ترمیم ایکچولی امپاورمنٹ کا کہتے ہیں آپ فائدہ دیجیے اسے صوبہ ترقی سے. لیکن مطلب ساری دیکھیے نالائکی اور چھ علاج ہوتے آج وہ لوگ سب کچھ نہ کہ ایٹین گورنمنٹ چاہیے آئینی اختیار چاہیے آئینی امپاورمنٹ چاہیے آپ خدا فیڈرل گورنمنٹ کا چھ بڑا وقت کرا چھ بڑا ایک ڈمی مطلب ڈمی ہے تو چھ توقع دار دیجیے وہ چھ مشکل زیادہ ہی متعلق ہے وہ تو پلیز. بس منتور میر صابر علی بلوچ صاحب وش نیوزا گو ٹائم دیا گیا واسطہ ڈپٹی جو سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹی امیر صابر بلوچ صاحب میں گنہ گپو حل کریں گے گپو حال شما دلگوش کو چونکہ مروچی استی میں یہ ٹاپک صرف ہمیں مالی بحران بلوچستان کے مالی بحران شکاری آما چیا پرچیں اور یہ والیہ چی استی صادق سنجانی صاحب آئی استے بستے کے روچا یک ملاقاتی ہم کو تک وزیر اعلیٰ سابق ہونا میں جو تجزیہ کاری آئی ہم گپ شما دلگوش کو اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی چیئرمین بتا سینیٹے آئیے ہم شما گپو دلگوش کو چونکہ یہ درستی گپا چاہیے جو استی یک جو لب لبا بھی آئی اتک کے استی بلوچستان کے وحدہ جو سیاسی پارٹی استا باعدی ایک شرعی رولی ادا بکنا پرچہ کے آئینی نزاند کاریا یا کہ ایک پروپیگنڈے تحت چل گا چاہیے اوت نزان گیا کیا کجا رو گیا تو یہ والے چاہیے بلوچستان جو وسائلہ اہم آئی دستہ چر ہو گیا اور عہدے معلوم کئی آیا نا آئیے حقوق رسگا ہم نہیں اور باعدی استی والیہ چی جو بلوچستان حکومتی آوتی شرعی رولی ادا بکن تھی پرچہ کے استی امی حکومتی تحت استی امی جو سیاسی پارٹیاں یعنی ہوتی رول جوانی وڑی ادا کن گیا اور الیکشن تو ہر واحدہ بیان تھی تو ہم شنہ دیمی الیکشنہ ہم لڑگی محلوکے استی وتی حقوقانی تحفظ کنک یقینی جوڑ بکنن تھی. اسٹوری لائن 360 واحد بوتا لاس نو منہ بینش بخش بھی دیتا اجازت شمی واسطہ نو نیوزا ساڑی میں.